یہ منظر حسن لغاری ولا کا تھا، جہاں ان کی بیگم صنم لغاری بچوں کو ٹیوشن دینے میں مصروف تھی۔ پاس ہی ان کا 8 سالہ بیٹا میسم غبارے کی طرح اپنا چہرہ پھلائے بیٹھا تھا، جس کو وہ کافی دیر سے نظر انداز کر رہی تھی۔ امی مجھے گڑیا چاہیے۔ میسم کو مزید اپنا آپ نظر انداز ہونا پسند نہ آیا تو خاموشی کا کفل توڑتا وہ خود ہی بول اٹھا، لڑکے گڑیا سے نہیں کھیلتے۔ صنم لغاری مسکراہٹ دبائے بولی، آپ جانتی ہیں میں کس گڑیا کی بات کر رہا ہوں۔ میسم کا اپنی ماں کی بات سن کے منہ بن گیا۔ میری جان یہاں آؤ۔ بچوں کو چھٹی دیتی وہ پوری طرح سے میسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو میسم، آپ کے ماشاء اللہ سے 3 بھائی ہیں اور 2 چچی زاد ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ آپ کو الگ سے بہن کیوں چاہیے؟ صنم لغاری اس کے پاس خود ہی آ کے بولی، وہ سارے مجھ سے بڑے ہیں، مجھے الگ سے بس اپنی ایک چھوٹی شہزادی چاہیے جس کے ساتھ بس میں کھیلوں اور کوئی نہیں۔ میسم کا انداز حتمی تھا۔ پھر آپ اللہ میاں سے دعا کریں کہ اس بار وہ آپ کو بہن دے دے جو آپ کی گڑیا ہو اور ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ صنم لغاری پیار سے اس کے بال سنوار کے بولی تو 8 سالہ میسم کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ اس بار آپ بیبی گرل دیں گی نا؟ میسم اس بار اشتیاق سے ان کو دیکھ کے بولا تھا، جن کے حمل کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اگر خدا نے چاہا تو۔ صنم لغاری نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ رب نے انہیں خیر سے اس بار بھی بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اکیلے کیا گفت و شنید ہو رہی ہے؟ وہ ابھی تک گھر کے لان میں بیٹھے تھے جب وہاں سونیا لغاری آتی ان کو دیکھ کے شرارت سے گویا ہوئی۔ کیا بتاؤں بھابھی آپ کو پتہ ہے ان موصوف کو بہن چاہیے۔ صنم لغاری نے بتایا تو وہ مسکرائی، اور میری بیٹیوں کو بھائی چاہیے۔ سونیا لغاری کرسی کھینچ کے بیٹھتی بتانے لگی، آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا؟ میسم کو کھیلنے کے لیے بھیجتی وہ ان سے دریافت کرنے لگی، جس پہ انہوں نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ محسن نے منع کیا ہوا ہے۔ سونیا لغاری اپنے شوہر کا نام لیتی بتانے لگی۔ جواباً صنم لغاری ہنکارا بھرتی رہ گئی۔ حسن لغاری اور محسن لغاری آپس میں 2 بھائی تھے، بہن ان کی کوئی نہیں تھی، جبکہ وہ دونوں ایک ڈیفینس کے بنگلے میں رہتے تھے۔ ان کے گھر بس چند قدموں کی دوری پہ تھے۔ حسن لغاری کی شادی اپنی کزن صنم لغاری سے ہوئی تھی، جن کے ان سے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام ابراہیم، دوسرے کا یوسف، تیسرے کا شہزاد، اور چوتھا بیٹا تھا میسم، جس کو بہن نہ ہونے کا غم تب سے ستانے لگا تھا جب سے اس کی دوست کی بہن اسکول آنے لگی تھی۔ اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کی بہنوں کو دیکھ کے اس کا بھی دل چاہنے لگا کہ اس کی بھی کوئی ایک بہن ہوتی جس کا وہ خیال کرتا، جو اسے بھیا بولتی۔ بس اب آگے دیکھنا تھا کہ اس کی یہ معصوم خواہش پوری ہونی تھی یا نہیں۔ دوسری طرف حسن لغاری تھے، جن کے ہاں بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، سمیہ اور سوہا۔ جبکہ سونیا بیگم پھر سے ماں بننے والی ہوئی تو سب کو بیٹے کی خواہش ہوئی۔ ان کا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، پر اس کے باوجود انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس بار بھی بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ جس وقت کا سب سے زیادہ انتظار میسم کو تھا وہ وقت آخر آ ہی گیا تھا۔ صنم لغاری نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، جس پہ ہر جگہ خوشیوں کا سما تھا، لیکن میسم کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بضد ہو گیا کہ اسے بھائی نہیں چاہیے، بہن چاہیے۔ اس کا اس بار اس قدر شدید رد عمل دیکھ کے ہر کوئی پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ اس کا بچپنا ہے، پر جس طرح اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی رو رو کے، ایسے میں اس کو سنبھالنا سب کے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کسی کی بھی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ میسم بیٹا، ضد چھوڑ دو اور اپنی امی سے کیوں اتنا ناراض ہو؟ صنم لغاری میسم کو دیکھ کے بولی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا میسم ہر ایک سے روٹھا ہوا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کے صنم لغاری اپنے نومولود بچے کے بجائے میسم کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، جو نہ اسکول جانے پہ تیار تھا اور نہ ہی صحیح سے کھانا کھاتا تھا۔ باہر کھیلنا بھی اس نے بند کر دیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پہ سب کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ آپ جھوٹ بول رہی تھی، میری کبھی کوئی گڑیا نہیں ہوگی، میسم بھرائی آواز میں بولا، جسے سن کے صنم لغاری کا دل تڑپ اٹھا۔
اپنے سب بچوں میں انہیں میسم سے زیادہ پیار تھا، کیونکہ میسم ان کے بچوں کی نسبت کافی حساس بچہ تھا۔ وہ ہر بات دل پہ لے لیتا تھا۔ سمیہ اور سوہا بھی تو آپ کی بہنوں جیسی ہیں نا، صنم لغاری نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ بڑی ہیں مجھ سے، مجھے چھوٹی سی پیاری سی گڑیا چاہیے جس کا میں بہت سارا خیال رکھوں، اپنے ساتھ کھلاؤں، میں اسے اسکول لے کے جاؤں، میں اس کی پونیاں بناؤں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلانا چاہتا ہوں۔ میسم کی بات پہ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ابھی تو میرا میسم خود اتنا چھوٹا سا ہے، وہ کسی اور کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ صنم لغاری نے کہنے کے ساتھ ہی اس کا ماتھا چوما۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بس اپنی بہن چاہیے۔ میسم کا انداز اٹل تھا، جس پہ صنم لغاری نے اپنا ماتھا مسلا۔ میسم آج کل انہیں ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ یار دل چھوٹا نہ کر، میری بہن بھی تو تیری بہن ہوئی نا، میسم کا دوست آہل اسے تسلی دے کے بولا۔ تو میں کیا پھر اسے اپنے گھر لے کے جا سکتا ہوں؟ وہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے؟ میسم نے آس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کے پوچھا۔ اس کے لیے ممی پپا نہیں مانیں گے نا، آہل کو افسوس ہوا۔ تو پھر وہ میری بہن کیسے ہوئی؟ میسم نے سر جھٹکا، اس کا خراب موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ حسن لغاری نے صنم لغاری کو سوچوں میں گم دیکھا تو استفسار کرنے لگے۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ صنم بیگم پرسوچ لہجے میں بولتی انہیں حیران کر گئی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا بولا ہے؟ ماشاء اللہ سے ہم 5 بیٹوں کے والدین ہیں، کسی اور کی بچی کی نہ تو ہمیں ضرورت ہے اور نہ گنجائش نکلتی ہے۔ حسن لغاری کا انداز 2 ٹوک تھا۔ میں ہمارے لیے نہیں، میسم کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اسے بہن کی ضرورت ہے۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے کتنا چپ چپ سا رہنے لگا ہے وہ؟ صنم لغاری نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ بچہ ہے وہ، آپ اس کے ساتھ بچی نہ بنیے، آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا وہ، حسن لغاری نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک بار سوچیں تو اس بارے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ کیا آپ کو بیٹی کی خواہش نہیں ہے؟ صنم لغاری نے انہیں منانے کی بھرپور کوشش کی۔ بیٹی کی خواہش کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ ہمارا خون نہیں ہوگی، ہماری اولاد نہیں ہوگی، اس لیے ابھی تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ مت کہیے گا، حسن لغاری نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پرورش تو ہماری ہی، میرا نہیں خیال کہ مزید ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ صنم لغاری کچھ کہنے ہی والی تھی جب وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ کے بولے، جس پہ پھر وہ اور کچھ نہ کہہ پائیں کیونکہ ان کا چھوٹو ریان رونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ وقت بعد، مبارک ہو، رحمت ہوئی ہے، نرس نے مسکرا کے بتایا تو محسن لغاری کے چہرے پہ ناگواری در آئی۔ انہوں نے گہری سانس بھر کے نرس کی گود میں موجود خوبصورت بچی کو دیکھا جو آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو بھائی صاحب، صنم لغاری نے اطمینان بھرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ڈیلیوری کے دوران سونیا لغاری کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی دعا گو تھا۔ اب خوشی کی خبر سن کے سب کے تاثرات ڈھیلے ہوئے تھے۔ خیر مبارک بھابھی، بچی کو گود میں لیتے ہوئے محسن لغاری نے لیے دیے انداز میں جواب دیا۔ امی، کیا گڑیا آئی ہے؟ حسن لغاری کے ساتھ ہسپتال آتا میسم جگمگاتے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگا۔ ہاں میری جان، صنم بیگم نے ہنس کے بتایا تو میسم خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کی خوشی قابل دید تھی۔ چچا مجھے دکھائے نا۔ میسم بھاگ کے محسن لغاری کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، جس پہ وہ ہلکا سا جھکے۔ واو، یہ تو سب سے پیاری ہے اور کیوٹ بھی ہے۔ چچا یہ میری گڑیا ہوگی نا؟ میں ہر وقت اس کے ساتھ کھیل سکتا ہوں نا؟ میسم نے بچی کو دیکھا تو پرجوش لہجے میں پوچھنے لگا، ساتھ ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھو کے دیکھنے لگا۔ اف، کتنی سافٹ ہے۔ میسم کی حالت خوشی میں پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ ضرور کھیلنا اس سے، پہلے اسے تھوڑا بڑا تو ہونے دو۔ حسن لغاری نے اس کے بال بگاڑے۔ تو کیا ابھی یہ بھی ریان کی طرح ہر وقت سوتی رہے گی؟ میسم نے منہ بنایا، جس پہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ لگ جو اتنا پیارا رہا تھا۔ ہاں تو میسم، سارے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں پہلے، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، پھر آپ جتنا چاہے کھیلنا، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔
محسن لگانی نے پہلی بار لب کشائی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میری گڑیا تو آ گئی نا، یہی بہت ہے، خوشی سے چہک کے کہتا میسم اس کے گال پہ بوسہ دینے لگا۔ اس بچی کے آنے کی اگر کسی کو سب سے زیادہ خوشی تھی تو وہ تھی میسم کو، جبھی تو اس نے وہ کام بھی کر دیا جو اس بچی کے باپ تک نے نہیں کیا۔ میرے دل کے آنگن میں جب سے تم آئی ہو، جیسے کسی ویران میکدے میں ساغر آئی ہو۔ تم بھی تو اپنی پھول جیسی بچی کو پیار دو، حسن لغاری نے اپنے چھوٹے بھائی کو ٹوکا۔ کیوں نہیں بھیا؟ محسن لغاری جبرن مسکراتے بچی کے ماتھے پہ بوسہ دینے لگے، جو آنکھیں کھول کے اپنے باپ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ یاہو، اس نے آنکھیں کھول دی! میسم کی خوشی دگنی ہوئی تو وہ بچی کے واری صدقے ہوئے جا رہا تھا۔ یہیں کھڑے رہو، تمہاری تصویر نکالوں۔ دیکھ رہے ہیں کتنا خوش ہو رہا ہے ہمارا بچہ۔ صنم لغاری نظروں ہی نظروں میں میسم کی نظر اتارتی حسن لغاری سے بولی، جو مسکراتی نظروں سے میسم کا کھلتا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہاں وہی دیکھ رہا ہوں، پہلی بار کتنا خوش ہوتا دیکھ رہا ہوں میں اسے۔ حسن لغاری نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ سونیا لغاری نے اپنی بیٹی کا نام مشک رکھا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد میسم کا سارا وقت اپنے چچا کے ہاں گزرتا تھا۔ رات کے وقت ہی بہت مشکل سے صنم لغاری بہلا پھسلا کے اسے گھر لے کے جاتی، جبکہ مشک کی پیدائش تک کا پورا ہفتہ وہ ان کی طرف ہی رہا تھا۔ ہر وقت جانے کیا وہ مشک کے پاس بیٹھا بولتا رہتا۔ اسے اچھا لگتا تھا مشک کے ساتھ باتیں کرنا۔ اب اگر اسے کسی اور چیز کا انتظار تھا تو بس اس کا کہ وہ بڑی کب ہوگی اور اس کے ساتھ کب کھیلے گی۔ آرام سے کھاؤ، کس چیز کی جلدی ہے آپ کو؟ صنم لغاری ریان کو فیڈ دینے کے بعد میسم کے پاس آتی اسے ٹوک کے بولی، جو ایک کے بعد ایک نوالا کھاتا ہڑبڑی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امی مجھے مشک کے پاس جانا ہے، کل اس کو بخار تھا نا۔ جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑتا میسم اہم وجہ بتانے لگا۔ وہ اب ٹھیک ہے میسم، اور آپ نے تو پریشان کر دیا ہے۔ مشک کے بعد تو مزید آپ کی حرکات عجیب و غریب ہو گئی ہیں۔ صنم لغاری کے لہجے میں تعصب تھا۔ امی پھر آپ اس کو یہاں لے آئے نا، کتنا مزہ آئے گا۔ میسم کو بس اپنی پڑی تھی، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا گھر تو دوسرا ہے نا۔ سونیا لغاری نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ پر آپ تو کہتی ہیں وہ میری ہے اور میں تو یہاں ہوں، تو پھر اس کو بھی میرے ساتھ یہاں ہونا چاہیے نا۔ میسم سوچ سوچ کے بولا، بالکل وہ آپ کی ہی گڑیا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ یہاں رہے یا وہاں؟ رہنا تو اس نے آپ کا ہی ہے نا۔ صنم لغاری اس کے بال بگاڑ کے بولی، جو بڑے غور سے ان کی بات سنتا آخر میں مسکرایا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ میسم اپنے ننھے دماغ پہ زور دینے لگا۔ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے، اور مشک آپ کی کزن ہے، جبکہ ریان آپ کا بھائی ہے۔ کبھی یہ پیار اس پہ بھی برسا دیا کرے۔ صنم لغاری مصنوعی گھوری سے اسے نواز کے بولی، وہ میری گڑیا ہے، یہ ریان مجھے نہیں پسند۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میری بہن ہوتی۔ میسم کو جیسے ان کی بات پسند نہیں آئی۔ بری بات ہے میسم، میں دوبارہ تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ حسن لغاری جو ابھی تک اس ساری بحث مباحثے پہ خاموش تھے، وہ میسم کی بات سن کے سختی سے اسے ٹوک کے بولے، جس پہ میسم کا چہرہ بجھ گیا۔ کیا کرتے ہیں، بچہ ہے۔ صنم لغاری سے میسم کی اتری ہوئی شکل دیکھی نہیں گئی۔ ہفتے بعد 9 سال کا ہو جائے گا، اور باتیں دیکھو ذرا، چھوٹا بھائی اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حسن لغاری کو ضرورت سے زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ سوری، بھرائی ہوئی آواز میں کہتا میسم وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ بھاگ کے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آپ کو میسم کے مزاج کا پتہ ہے، اس کے باوجود ایسی سختی سے پیش آئے اس کے ساتھ۔ صنم لغاری نے شکوہ کرتی نظروں سے انہیں دیکھ کے کہا، بیگم آپ سمجھائیں پھر اپنے سپوت کو، کیونکہ میرا سمجھانا تو پسند نہیں آ رہا۔ حسن لغاری سر جھٹک کے بولے، تمہیں پتہ ہے ڈیڈ نے آج مجھے ڈانٹا۔ محسن لغاری کے ہاں آتا میسم مشک کے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ کھیلتا افسردہ لہجے میں بتانے لگا، جو اپنی آنکھوں کو بڑی بڑی کرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر مسکرا پڑی۔ مسکراؤ نہیں، میسم نے خفگی سے اسے دیکھ کے کہا، تم آج اسکول نہیں گئے کیا؟ وہ باتوں میں مصروف تھے جب سونیا لغاری مشک کا فیڈر تیار کرتی کمرے میں آ کے میسم کو دیکھ کے پوچھنے لگی، نہیں، اور یہ مجھے دے،
میں پلاؤں گا اپنی گڑیا کو دودھ. میسم جواب دیتا ان کے ہاتھ سے فیڈر لینے لگا تو وہ مسکرائیں. آہستہ آہستہ پلانا. تم آتے ہو تو مشک سے بے فکر ہو جاتی ہوں میں. بہنیں تو اس کا خیال کرتی ہی نہیں ہے. کام کاج کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ملازمہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سونیا لغاری اس کے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیر کے بولی. تو پھر آپ یہ ہمیشہ کے لیے مجھے دے دیں, میں بہت خیال رکھوں گا. اپنا کمرہ بھی شیئر کروں گا اور کھلونے بھی. میسم فوراً سے اپنی مطلب کی بات پہ آ گیا. اگر ایسا ہے تو ریان اپنا چھوٹا بھائی ہمیں دے دو اور اسے لے جاؤ. جانے کہاں سے اچانک محسن لغاری نے آ کے میسم سے کہا. تو سونیا لغاری اپنی جگہ دنگ رہ گئی, جبکہ میسم کچھ زیادہ ان کی بات سمجھ میں نہیں پایا. میں سمجھا نہیں. دودھا پیتی مشک سے نظریں ہٹائے میسم انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا. مطلب بہن چاہیے تو بھائی ہمیں دے دو اپنا. اس کی تو ویسے بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. محسن لغاری نے اپنی بات کا مطلب سمجھایا. بچے سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ سونیا لغاری کو افسوس ہوا اپنی معصوم بچی کی بے قدری پہ. گڑیا تو ویسے بھی میری ہے, کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ یہاں ہو یا وہاں. رہنا تو اس نے میرا ہی ہے نا. میسم کو صنم لغاری کا پڑھایا ہوا پاٹھ یاد آیا تو اس نے کہا, جس پہ محسن نے سر جھٹکا. سونیا لغاری جبکہ تینوں پہ نظریں ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی. دن تیزی سے گزر گئے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے مشک 12 سال اور میسم 20 سال کا بھرپور مرد بن گیا تھا. گزرتے وقت کے ساتھ دونوں کا رشتہ گہرے سے گہرا ہوتا گیا. دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی. پورے خاندان کو یہ بات پتہ تھی. مشک محسن میسم حسن کی لاڈلی تھی, جس نے اپنی گڑیا کو پلکوں پہ بٹھا رکھا تھا. دوسری طرف مشک نے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بے حد نزدیک اگر کسی کو پایا تھا تو وہ میسم کی ذات تھی. اپنی زندگی میں اگر وہ کسی کو سب سے زیادہ چاہتی تھی تو وہ میسم لغاری تھا, جو اس کی ایک پکار پہ بھاگم بھاگ چلا آتا تھا. محسن لغاری نے تو کبھی اس کو وہ پیار نہیں دیا تھا جس کی چاہ ہر بیٹی کو ہوتی ہے. اس لیے مکمل طور پہ ان سے مایوس ہوتی مشک اپنی ساری باتیں, ساری فرمائش, سارا لاڈ میسم سے پورا کرواتی تھی, جو دل و جان سے نبھاتا تھا. میسم مشک کے لیے کافی حساس تھا. اسے وہ بہت عزیز تھی, اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تو تڑپ جاتا تھا. مشک کی ساری ذمہ داری اس نے بچپن سے خود اٹھائی تھی. دونوں کے درمیان کوئی تکلف نہ تھا. مشک کے لیے وہ اس کا فرینڈ تھا اور میسم کے لیے وہ اس کی گڑیا. گڑیا کتاب پہ دھیان دو, میسم نے مصنوعی گھوری سے نیند سے جھولتی مشک کو دیکھ کے کہا, جو اوور ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پہ بیٹھی اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی, جو کہ میسم کا حکم تھا, ورنہ رات کے 10 بجے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ بیٹھی میتھ کا پیپر یاد کرنے کی زحمت کرتی. فرینڈ بس نا, بہت پڑھ لیا, اب مجھے سونا ہے. مشک نے معصوم شکل بنائے التجائیہ لہجے میں اس سے کہا. نہیں, تم کافی ویک ہو میتھ میں, اور میں چاہتا ہوں کہ کل والے ٹیسٹ میں تم فرسٹ پوزیشن لو. میسم اس کے شولڈر کٹ بالوں کو بڑی مشکل سے پونی میں قید کرتا ہوا بولا. سب کچھ تو جان لیا ہے, اب سونا ہے. اس کو اپنے سامنے بٹھائے گود میں سر رکھتی مشک نے کہا تو میسم نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا, جو اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی. اچھا سو جاؤ, اسکول جانے سے پہلے تھوڑا پڑھ لینا. میسم کو بھی وقت کا اندازہ ہوا تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولا. ہنکارا بھر کے کہتی مشک گہری نیند میں چلی گئی. اسے واقعی بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی. اسے پرسکون سوتا دیکھ کے میسم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, جو سوتے ہوئے بالکل معصوم نظر آتی تھی, ورنہ اس کی جو حرکتیں تھیں اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا. تقریباً 5 منٹ بعد میسم نے احتیاط سے مشک کا سر تکیے پہ رکھا اور خود اٹھ کے اس کا پھیلایا ہوا سامان سمیٹ کے اس کے بیگ میں ڈالا. اس کے بعد کمبل اس پہ صحیح کرتا کمرے کی ساری لائٹس آف کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا. اس کا ارادہ بھی اسٹڈی روم میں جانے کا تھا, کیونکہ اپنے کمرے میں تو وہ اب جا نہیں سکتا تھا. وہاں تو کوئی اور بڑے حق کے ساتھ سویا ہوا تھا, اور یہ حق دینے والا بھی وہ خود تھا. نیہا, اس وقت کال خیریت؟ وہ جو اسٹڈی میں آتا بھی پڑھنے لگا تھا, سیل فون پہ آتی کال ریسیو کرتا تھوڑا حیران ہوا. کیوں, کیا میں آپ کو اس وقت کال نہیں کر سکتی؟ دوسری طرف نیہا خفگی بھرے لہجے میں جواباً بولی. ایسا تو میں نے بالکل بھی نہیں کہا.
آپ جب چاہے کال کر سکتی ہیں، میسم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب آئے نا لائن پہ۔ نیہا ہنسی۔ کل کالج آؤ گی نا؟ بہت مس کرتا ہوں یار تمہیں میں، میسم جذب کے عالم میں بولا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے جناب، آپ تو میری سانسوں سے زیادہ ضروری ہیں، نیہا نے خوبصورت لہجے میں کہا۔ تو اتنا دور کیوں گئی تھی؟ میسم نے شکوہ کیا۔ مجبوری تھی، فیملی ایونٹ تھا اور میں گھر کی بڑی بیٹی تھی، نیہا نے اپنی مجبوری بیان کی۔ اچھا پھر کل کا سارا وقت ہمارا ہوگا، میسم نے باور کروایا۔ جو حکم آپ کا۔ آپ یہ بتاؤ کہ کیا کر رہے تھے؟ نیہا نے پوچھا۔ میں گڑیا کو پڑھا رہا تھا، اب وہ سو گئی تو میں اسٹڈی روم میں چلا آیا، میسم نے بتایا۔ اس وقت پڑھا رہے تھے؟ نیہا نے چونک کے وقت دیکھا۔ ہاں میتھ میں بہت ویک ہے وہ، میسم نے جواب دیا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ نیہا نے اگلا سوال کیا۔ میرے کمرے میں بڑے مزے سے سو رہی ہے، پڑھائی سے اس کی جان جاتی ہے۔ میسم مشک کا ذکر کرتا ہنس پڑا۔ بہت بہت کلوز ہے نا وہ تمہارے؟ نیہا اس کے لہجے میں چھلکتی محبت صاف محسوس کر سکتی تھی۔ بہت، میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتی، جان ہے وہ میری۔ پتہ ہے آج کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میسم نے بتانے کے بعد آخر میں سسپینس پھیلایا۔ کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی بیوی کو بھی میں خوب تنگ کروں گی، اور یہ بھی کہا کہ میں تب بھی یوں ہی آپ کے کمرے میں رہا کروں گی، میسم نے بتایا، جس پہ اس بار نیہا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ بڑی تیز ہے تمہاری گڑیا، نیہا نے اپنا سر نفی میں ہلا کے اس سے کہا۔ ہاں نا، میسم ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا تو پھر کیا ہم اب اپنی بات کر سکتے ہیں؟ نیہا نے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ میسم کا اتنا کہنا تھا اور پھر وہ اپنی باتیں بتانے پہ آئی تو بتاتی چلی گئی، جس کو میسم کافی دلجمی کے ساتھ سن رہا تھا۔ میسم اور نیہا کلاس فیلوز تھے۔ ان کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی، جہاں پہلے ان کی دوستی ہوئی، اور یہ دوستی کب محبت میں بدلتی شدت اختیار کرنے لگی، دونوں میں سے کسی کو نہیں پتہ چلا۔ کم عرصے میں ہی وہ جان گئے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ لازم و ملزوم ہے۔ مشک تم میسم کے کمرے میں تھی رات کو؟ مشک کی صبح جب آنکھ کھلی تو جلدی سے اپنا سامان اٹھاتی جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو صنم لغاری نے قدرے چونکتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جی چچی، رات کو جانے کب آنکھ لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ بتائیں فرینڈ کہاں ہے؟ اپنے بکھرتے بال سنوارتی مشک ایک سانس میں بولی۔ دوپٹہ صحیح سے لو، اب تم بڑی ہو، چھوٹی بچی نہیں ہو، اس کا فرش پہ رلتا دوپٹہ دیکھ کے صنم لغاری نے کہا۔ جی لے لیا، اب بتائیں نا فرینڈ کہاں ہے؟ مشک کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ میں یہاں ہوں، اچانک میسم وہاں آ کے بولا۔ اب میں گھر جا رہی ہوں، مجھے جلدی لینے آنا، آج ٹیسٹ ہے۔ انوکھا دل فریب انداز تھا اس کا، دھونس جمانے والا، جیسے میسم اس کا غلام ہو۔ کیوں نہیں، ابھی تو تم جا کے جلدی سے فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرو، میں بھی تب تک اپنے ایک دو کام نمٹا کے آپ کی طرف آتا ہوں، میسم نے مسکرا کے کہا۔ یو آر دا بیسٹ، ایڑیوں کے بل اونچی ہوتی اس کا گال چوم کے کہتی وہ وہاں سے بھاگی۔ اس کی تیز رفتار دیکھ کے میسم نے بے ساختہ اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ مت کرنے دیا کرو، صنم لغاری جو خاموش کھڑی تھیں وہ میسم کو دیکھ کے بولی، جس نے مشک کی حرکت کو کافی لائٹلی لیا تھا، کیونکہ اس کا یہ انداز بچپن سے مشک نے اپنایا تھا۔ جب بھی وہ خوش ہوتی تھی تو ایسے ہی اظہار بلا جھجک کر دیا کرتی تھی۔ میسم کو اچھے سے یاد تھا کہ جب اس نے پہلی بار ایسا کیا تھا تو وہ 2 سال کی تھی، اور تب 10 سالہ میسم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اکثر وہ اس کے گال پہ موجود ڈمپل والی جگہ پہ بوسہ دیتا تھا، مگر جب مشک نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل اچھل کے سب کو یہ بات بتا رہا تھا، جس کو سن کے سب اس کا پاگل پن دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ کیا نہ کرنے دیا کروں؟ میسم ان کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ یہی جو ابھی کر کے گئی ہے۔ صنم لغاری کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری کا تاثر تھا۔ امی، وہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے، آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ میسم سنجیدہ ہوا۔ تمہاری گڑیا اب بڑی ہو رہی ہے، تھوڑا فاصلہ بناؤ، ایک حد مقرر کرو دونوں، جس کو دونوں میں سے کوئی بھی کراس نہ کرے۔ صنم لغاری کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ پر کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایسا کسی اور کے سامنے کیا
تو لوگ غلط اندازے لگا سکتے ہیں. وہ لڑکی ذات ہے، احتیاط کرنا اس کا ضروری ہے. صنم لغاری نے بتایا. آپ سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی امی. آپ جانتی ہو گڑیا میرے لیے کیا ہے، اس کے باوجود آپ ایسا بول رہی ہیں. آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا میسم پھر وہاں رکا نہیں، بلکہ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا. پیچھے صنم لغاری نے ٹھنڈی سانس خارج کی تھی. دن کو تم وہاں سارا وقت پڑی رہتی ہو، رات کو تو اپنے گھر پہ رہا کرو، وہاں لڑکوں کا ہجوم ہے. مشک گنگناتی ہوئی گھر آئی تو سوہا نے اسے دیکھ کے تنبیہی لہجے میں کہا. کیا مطلب آپی؟ مشک کے چہرے کی خوشی اداسی میں بدل گئی. مطلب ڈیڈ کو غصہ آیا تھا جب رات کو تمہیں یہاں نہ پایا تو، سوہا نے بتایا. پیار کا بات تھا انہیں. مشک آہستہ سے بڑبڑائی. کیا کہا؟ ذرا اونچا بولنا. سوہا نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا، جس پہ وہ ہلکا سا گڑبڑ آ گئی. میرا ٹیسٹ ہے نا آج، تو فرینڈ نے اس کی تیاری کروائی تھی، تھک گئی تھی تو پھر وہیں سو گئی. مشک نے سنبھل کے وضاحت دینا ضروری سمجھا. اب جاؤ اور اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈیڈ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوہا نے سر تا پیر اسے گھور کے کہا. جی بہتر. بمشکل اپنے لہجے پہ قابو پاتی وہ آہستگی سے بول کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. آدھے گھنٹے کے بعد جب میسم اسے لینے آیا تو روز کے برعکس وہ چپ چاپ اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھ گئی. آج اس کی یہ خاموشی میسم محسوس نہیں کر پایا، کیونکہ وہ خود از حد مایوس ہو گیا تھا. وجہ صنم لغاری سے ہوئی بحث. اسکول واپسی پہ مجھے فالودہ، کلفی اور حلوہ پوری کھانی ہے. میسم کو چپ چاپ بائک چلاتا دیکھ کے مشک نے خود ہی اپنی چپ توڑی. سب ایک ساتھ؟ میسم بائک سلو سپیڈ کرتا اس کی فرمائشیں سن کے بولا. میں نے ناشتہ نہیں کیا. مشک نے منہ بنایا. وہ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ بھوک کی کس قدر کچی ہو آپ، پھر بھی یہ لاپرواہی. میسم پریشان ہوا. ٹفن رکھا ہے، آپ جواب دیں. اسکول واپسی پہ سب کچھ کھلانے لے جائیں گے نا؟ مشک مطلب کی بات پہ آئی. ہاں ضرور، کیوں نہیں. میسم پہلی بار مسکرایا. پیسے تو ہیں نا آپ کے پاس؟ مشک نے رازدارانہ انداز میں پوچھا. کنگلا سمجھا ہوا ہے اپنے فرینڈ کو. میسم نے مصنوعی غصے سے کہا. نہیں بالکل بھی نہیں. مشک کھلکھلائی. اسے ہنستا دیکھ کے بے ساختہ گردن موڑ کے میسم نے اس کی جانب دیکھا، جس کی گال کا گڑھا پوری آب و تاب سے ظاہر ہو رہا تھا. میں پہلے ڈسٹرب تھا، اب آپ کو ایسے دیکھ کے مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہوں. میسم نے مسکرا کے کہا اور اپنا سارا دھیان بائک پہ دیا. وہ کیوں؟ کس نے آپ کو پریشان کیا؟ نام بتائیں، میں نے چٹیا سے پکڑنا ہے اس کو. مشک فوراً جذباتی ہوئی. بریک پہ پاؤں رکھو، یوں ہی ہو گیا تھا، اور اب دیکھو تمہارا اسکول آ گیا ہے. بائک کو روکتا میسم بولا، جس پہ مشک منہ بناتی اٹھ کے اس کے پاس کھڑی ہوئی. کیا ہوا ہے؟ خود پہ اس کی نظریں محسوس کرتا میسم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. فرینڈ، آپ نا بہت بہت زیادہ اچھے ہو. اگر آپ نہ ہوتے تو جانے میرا کیا ہوتا. آنکھوں میں اترتی نمی کو پیچھے کی جانب دھکیلتی مشک بولی. خیریت ہے؟ کچھ چاہیے جو اتنی بٹرنگ کی جا رہی ہے؟ اپنی بھوری آنکھوں کو چھوٹا کیے میسم نے بغور اس کا جائزہ لیا، جو اسکول یونیفارم میں ملبوس انہماک سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کی نیلی آنکھوں میں چھپی اداسی وہ بھانپ سکتا تھا. کیا آپ کی تعریف بغیر وجہ کے نہیں کی جا سکتی؟ مشک نے منہ بنایا. کی جا سکتی ہے، پر افسوس ہے کہ ہوتی نہیں ہے. میسم نے مسکراہٹ دبائی. ایسا بھی نہیں کرتی میں، اور میں آپ کو مانتی بھی ہوں. آپ میرے لیے میرے بابا، میرے فرینڈ، میرے کیئر ٹیکر، میرے لکی چارم، میرے ٹیچر، میرے ٹیوٹر، میرے گارجین، سب کچھ ہے. اور ایک سانس میں اس کو بیان کرتی مشک اچانک خاموش ہوئی، اور اس کا گال سہلاتا میسم نے اسے دیکھا، جس کا چہرہ لال ہو گیا تھا. اپنی اہمیت اس کی زندگی میں جان کے وہ مغرور ہوا تھا. اور جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو تب آپ میرے شوہر بھی بن جانا. مشک نے اپنی بات مکمل کی تو پہل تو وہ خاموش سا اسے دیکھنے لگا، جیسے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. پر جیسے ہی اسے بات سمجھ میں آئی تبھی اس کی ایک دم ہنسی چھوٹ گئی.
اس نے اب غور کیا کہ سب کچھ اس نے ایڈ کیا تھا مگر بھائی ایڈ نہیں کیا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ مشک حیران سی اسے دیکھے گئی، جس کا پورا چہرہ ہنسنے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تک آ گئی تھی۔ میں آپ کا سب کچھ ہو سکتا ہوں پر شوہر نہیں۔ آپ میری گڑیا ہو جس کا خیال میں ساری عمر رکھوں گا، اور دوبارہ یہ بچوں والی بات نہ کرنا۔ ہنسی کنٹرول کرتے میسم نے کہا۔ وہ کیوں؟ مشک کے ماتھے پہ بل نمایاں ہوئے۔ یہ بتانے کے لیے ابھی آپ بہت چھوٹی ہو۔ خیر ابھی آپ اسکول جائیں۔ میسم نے ٹالا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے نا؟ جیسے ڈیڈ مجھ سے دور رہتے ہیں ویسے آپ تو کبھی دور نہیں ہوں گے نا؟ کسی خدشے کے تحت اپنا پیارا سا ہاتھ اس کے بازوؤں پہ رکھتی سہمے ہوئے بچے کی طرح وہ پوچھنے لگی۔ یوں ہی نہیں کہتا میں آپ کو اپنی جان، آپ میں واقعی میری جان مقید ہے۔ میں خود سے آپ کو کبھی دور نہیں رکھوں گا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوں گی۔ میسم مسکرا کے بہت بڑے الفاظ بول گیا تھا جن کو سنتی مشک کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی؟ وہ جیسے ابھی بھی یقین نہیں کر پائی۔ جی ہمیشہ۔ میسم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وعدہ؟ مشک نے اپنا گول مٹول خوبصورت سا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ پکا وعدہ؟ اس کی باتوں کو بچپنا سمجھتا میسم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وعدے کی کتنی بڑی قیمتیں اسے چکانی تھی۔ ریان کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا میسم کو۔ اخبار کو تہہ لگاتے حسن لغاری نے اپنی بیگم سے کہا۔ بائک پہ وہ دونوں ایک ساتھ کیسے بیٹھتے؟ آپ کو پتا تو ہے مشک اور ریان ہر وقت لڑا کرتے ہیں۔ میسم مشک پہ کوئی بات کہاں برداشت کرتا ہے، اوپر سے مشک کی ذمہ داری اس نے اپنے سر پہ اٹھا رکھی ہے، تو ایسے میں وہ کہاں ریان کو پک اور ڈراپ کی سروس دے گا؟ صنم لغاری نے تفصیل سے جواب دیا۔ بات تو آپ کی بھی صحیح ہے۔ اگر مشک نہ ہوتی تو میسم کی زندگی میں ایک بڑا خلا رہ جاتا کہ اس کے پاس بہن کیوں نہیں ہے، جیسے سوہا والوں کو ہے کہ ان کے پاس بھائی کیوں نہیں ہے۔ حسن لغاری کی بات پہ انہوں نے گہری سانس بھری۔ صحیح کہا آپ نے۔ ویسے بھی مشک میسم کے لیے سگوں سے بڑھ کے ہے، اور بھائی صاحب نے اسے وہ لاڈ نہیں دیا جو اپنی باقی دونوں بیٹیوں کو دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ صنم لغاری کی بات پہ حسن لغاری نے اتفاق کیا۔ آج مجھے تمہارے ساتھ کسی اچھے سے پارک میں جانا ہے۔ دونوں کی کلاس ختم ہوئی تو نیہا نے میسم کا ہاتھ تھام کے کہا، کل ضرور ہم کسی اچھے سے پارک میں جائیں گے اور ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ میسم محبت سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولا۔ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ ہمارا سارا پلان کل طے ہو چکا تھا نا؟ نیہا کو اس کی بات پہ تعجب ہوا۔ یار گڑیا نے اچانک سے صبح پلان بنا ڈالا۔ اسے اسکول سے واپسی پہ کلفی، حلوہ پوری اور فالودہ کھانا ہے، تو اسے لے کے جانا ہے، میسم نے بتایا، جس پہ نیہا کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ میسم مشک کا پلان وغیرہ صبح بنا ہے، ہم کافی دنوں کے بعد مل رہے ہیں اور اس بارے میں کل بات ہو چکی تھی، تو پھر تم یہ سب کیسے کینسل کر سکتے ہو؟ نیہا کو اس کا ایسا کہنا پسند نہیں آیا۔ سویٹ ہارٹ، بات کو سمجھو نا، گڑیا کا تو تمہیں پتا ہے وہ ناراض ہو جائے گی۔ میسم اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا سمجھانے والے انداز میں بولا۔ گڑیا کو ہٹاؤ اور یہ بتاؤ کہ میری کیا اہمیت ہے تمہاری نظر میں؟ تمہیں مجھ سے زیادہ گڑیا کی پرواہ ہے جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو جو کھانا پینا ہے وہ پیک بھی کروایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے اسپیشل مومنٹس کیوں ویسٹ کریں؟ نیہا کا لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ نیہا، تمہاری اور گڑیا کی جگہ الگ الگ ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میسم اسے لے کے سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ میسم، جیسے میری اولین ترجیح تم ہو، ویسے میں بھی تمہاری اولین ترجیح بننا چاہتی ہوں، جہاں تمہارے کوئی مسائل نہ ہوں، جہاں گڑیا کی باتیں اس کی فکریں نہ ہوں، بس ہم دونوں ہوں اور ہمارا پیار ہو۔ میں تمہارے ساتھ خوبصورت لمحات جینا چاہتی ہوں۔ نیہا نے جو کچھ کہا اسے سن کے میسم گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنے دنوں کی جدائی تمہیں میرے لیے حساس بنا دے گی۔ میسم شوخ نگاہوں سے اسے دیکھ کے بولا۔
میں ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں تمہارے معاملے میں۔ اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھتی نیہا اترا کے بولی، آئی لو یو نیہا، میرے دل میں جو تمہاری جگہ ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اس لیے بے فکر رہا کرو، میں بس تمہارا ہوں۔ میسم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا پر یقین لہجے میں گویا ہوا اور اسے معتبر کر گیا۔ تم اتنی بڑی ہو پھر بھی ٹفن لائی ہو؟ ریان جو کلاس سے باہر جا رہا تھا، اس نے مشک کے ہاتھوں میں ٹفن دیکھا تو مذاق اڑانے لگا۔ ہاتھ آیا موقع، بھلا وہ کیسے جانے دے سکتا تھا؟ کیوں بڑوں کو بھوک نہیں لگتی کیا؟ مشک نے اسے گھورا۔ لگتی ہے، پر ہم 7ویں کلاس کے شاگرد ہیں کزن۔ ریان جانے کیا باور کروانا چاہتا تھا۔ فضول مت بولو اور مجھے آرام سے کھانے دو، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں نے۔ مشک کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بحث کرے۔ اچھا کیا لائی ہو؟ ریان کو بھی بھوک ستانے لگی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ مشک نے فوراً سے اپنا ٹفن کھسکایا۔ آدھا آدھا کھاتے ہیں نا، میرے پاس چاکلیٹس بھی ہیں۔ ریان نے لالچ دی۔ کون سے والی؟ مشک پرجوش ہوئی۔ کٹ کیٹ، تمہیں پسند ہے نا؟ ہاتھ جیب میں ڈال کے ریان نے چاکلیٹ باہر نکالا، جسے مشک نے جلدی سے اچک لیا۔ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، اپنی ہی کلاس سمجھو۔ مشک اپنا بیگ اٹھاتی اس کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگی۔ پراٹھا کیوں لائی ہو؟ ریان نے پوچھا۔ یہی نظر آیا تھا، امی مصروف تھیں ڈیڈ کے کاموں میں۔ چاکلیٹ کھاتے مشک نے اداسی سے بتایا۔ بھیا سے کہتی نا، وہ تمہیں کچھ اور کھلا دیتے، ریان نے مشورہ دیا۔ ہاں تو واپسی پہ وہ مجھے حلوہ پوری، فالودہ اور کلفی کھلانے لے کے جائیں گے، بہت مزہ آئے گا پھر، مشک نے خوش ہو کے بتایا۔ کاش ایسے لاڈ بھیا میرے بھی اٹھاتا، ریان حسرت بھرے لہجے میں بولا تو وہ ہنس پڑی۔ بدھو، تمہارا خیال تو یوسف بھیا اور ابراہیم بھیا والے رکھتے ہیں نا، میرے پاس تو بس فرینڈ ہی ہے۔ مشک نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ ہاں بات تو تمہاری بھی صحیح ہے۔ کھانے سے فارغ ہوتا ریان اس کی بوتل سے پانی پینے لگا۔ واپسی پہ گھر آئیں گے تو تمہارے لیے آئس کریم لے آئیں گے، آج مشک نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ چلو پھر اس خوشی میں بیڈمنٹن ساتھ کھیلتے ہیں، ریان نے پیشکش کی۔ سچ میں؟ پر وہاں تو بس لڑکے ہوں گے نا؟ مشک پہلے پرجوش ہوئی لیکن پھر تھوڑا جھجکی۔ تو پھر کیا ہوا، سب میرے فرینڈز ہیں اور ہمارے کلاس فیلوز بھی ہیں، تم آؤ، تمہیں بہت مزہ آئے گا، ریان نے سادہ لہجے میں کہا۔ بیٹ بال بھی، مشک راضی ہوتے بولی۔ ٹھیک ہے، ہم آخری والی کلاس نہیں لیں گے، ریان نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ ابھی تو فری پیریڈ ہے، بعد میں کون کھیلنے دے گا؟ مشک اس کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکلتے پوچھنے لگی۔ وہ تم سب کچھ میرے پہ چھوڑ دو، 12 سالہ ریان نے مصنوعی کالر جھاڑے۔ مجھے چوڑیاں لینی ہیں، نیہا نے ایک شاپ کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ آپ کو یہ شوق کب سے لاحق ہوا؟ کانچ کی چوڑیاں تو نہیں پسند نا آپ کو؟ میسم اس کے تعاقب میں دیکھتا شرارت سے گویا ہوا۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سب آپ کو پسند ہے، تب سے میں بھی پسند کرنے لگی ہوں۔ نیہا ہونٹوں پہ خوبصورت مسکراہٹ سجائے بولی۔ اچھا جی، میسم نے آوارہ لٹ اس کے کان میں اڑسی۔ ہاں جی، نیہا نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا۔ تو چلیں چوڑیاں لیتے، میسم نے کہا، اور پھر وہ دونوں اس شاپ کی طرف بڑھ گئے۔ کس رنگ کی؟ میسم نے بہت ساری چوڑیوں کو دیکھنے کے بعد نیہا سے سوال کیا۔ سرخ، نیہا نے بتایا۔ ہاتھ آگے کرو اپنا۔ میسم سرخ چوڑیاں ہاتھوں میں لیتا اس کی جانب متوجہ ہوا تو نیہا مسکراتی ہوئی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی، جس کے بعد میسم نے خود اس کے ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں ڈالی۔ نیلی پیلی رنگ کی کیوں لے رہے ہو؟ نیہا جو چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز سنتی مسکرا رہی تھی، میسم کے ہاتھوں میں مختلف رنگ کی چوڑیوں کا ڈبہ دیکھا تو چونک پڑی، ساتھ میں وہ خوش فہم بھی تھی۔ فالودہ وغیرہ نہیں کھلاؤں گا تو ناراض ہو جائے گی نا وہ، تو بس یہ منانے کا پلان ابھی سے تیار کر رہا ہوں، میسم نے مسکرا کے بتایا۔ اس کے جواب پہ نیہا کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ پورا ڈبہ؟ چوڑیوں کی دیوانی ہے وہ، میسم اس کا ہاتھ تھامتا شاپ سے باہر نکل کے بتانے لگا۔ تمہاری بہن سے اب مجھے انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے۔ بھائی ہماری شادی سے پہلے تم اس کی شادی کروا دینا، میں نہیں چاہوں گی کہ شادی کے بعد بھی تمہیں بس اسی کی پرواہ ہو۔ مطلب دیکھو نا، وہ ہمارے درمیان نہ ہو کے بھی ہر وقت رہتی ہے۔ نیہا کافی جھنجھلائی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریلیکس سویٹ ہارٹ،
گڑیا سے انسیکیور مت ہو، میسم نے نرمی سے کہا۔ مووی دیکھنے چلیں؟ نیہا نے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ ضرور، پر آدھے گھنٹے بعد۔ آدھے گھنٹے بعد کیوں؟ کیونکہ گڑیا کو پک کرنا ہے اسکول سے، اسے گھر چھوڑ کے آنے کے بعد چلیں گے۔ اس کے پوچھنے پہ میسم نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ صحیح رہے گا، پھر تمہیں بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ نیہا مطمئن ہوئی۔ پھر جب تک کافی پینے چلتا ہے، اس کے بعد میں نے گڑیا کے اسکول جانا ہے، میسم نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے میسم، لیکن دیر نہ لگانا، جلدی سے بس اسے گھر چھوڑ کے میرے پاس آ جانا، نیہا نے لاڈ سے کہا۔ میں نے آنا تو آپ کے پاس ہی ہے نا، فکر نہ کریں، میسم نے اسے تسلی کروائی۔ کچھ دیر کے بعد جب میسم اسکول پہنچا تو چوکیدار سے جو کچھ اسے سننے کو ملا، اس نے اسے اپنی جگہ پریشان کر دیا۔ چوکیدار کا کہنا تھا کہ وہ واپس 12 بجے کے وقت چلی گئی تھی، جسے لینے کے لیے اس کا فرسٹ کزن آیا تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور نے اس کی گڑیا کو پک کیا تھا۔ روز میں آتا ہوں گڑیا کو لینے، پھر آپ نے ایسے کیسے اسے جانے دیا؟ میسم کا پارا ہائی ہوا۔ بیٹا، ان کے پاؤں پہ چوٹ آئی تھی، رونے لگ گئی تھی وہ، مجبوراً ہمیں ان کے گھر والوں کو اطلاع دینی پڑی۔ آپ کا سیل تو آف تھا۔ چوکیدار کی بات پہ بے ساختہ میسم نے اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ اس نے خود کو کوسا کہ آخر وہ اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتا تھا۔ اس کی گڑیا کو چوٹ آئی، وہ تکلیف میں تھی اور وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مزید بحث سے بچتا وہ جلدی سے دوبارہ بائک پہ بیٹھتا، بائک کو زن سے اڑا گیا۔ وہ سیدھا محسن لغاری کے ہاں آیا، جہاں سونیا لغاری سے اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ یہ سننا تھا اور میسم بغیر یہاں وہاں دیکھے مشک کے کمرے کی طرف بھاگا، جہاں وہ زخمی پاؤں سمیت بیڈ پہ دراز تھی۔ جب اس نے اپنے کمرے میں میسم کو آتے دیکھا تو آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرینڈ! میسم کو دیکھتے ہی وہ سسک پڑی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میسم اس کے پاؤں پہ بندھی پٹی کو دیکھ کے مزید پریشان ہوتا بیڈ پہ اس کے پاس آیا تو بنا جواب دیے مشک اس کے سینے سے لپٹی اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کے اس عمل پہ میسم بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیوں تکلیف دے رہی ہو مجھے؟ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتا میسم سوال گو ہوا۔ آپ کیوں نہیں آئے تھے اسکول؟ میں نے پکارا بھی تھا۔ مشک نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے شکوہ کیا۔ سوری، اپنے فرینڈ کو معاف کر دو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ اپنے کان پکڑ کے بولا، جس پہ اپنا سر نفی میں ہلاتی وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ گہری سانس بھرتا میسم پوچھنے لگا۔ ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں رینگ رہے تھے۔ بہت، مشک نے بتایا۔ کیسے چوٹ لگوا لی؟ اگلا سوال۔ بیٹ بال کھیل رہے تھے تو بال میری ٹانگ پہ لگی اور میں گر گئی، پاؤں میں موچ بھی آئی ہے، اتنا پین ہوا اور الٹا سب نے مجھے ڈانٹا۔ مشک اتنا بتاتے ہوئے رونے لگی۔ کس نے ڈانٹا آپ کو؟ میسم کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ سب نے ڈانٹا، امی نے، ڈیڈ نے، سمیا نے، سوہا آپی نے بھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹ بال کیوں کھیل رہی تھی میں، اور یہ کہ میں کوئی بچی ہوں۔ مشک روحان سی ہو گئی۔ دوائی کھائی آپ نے؟ میسم نے اس کا دھیان بھٹکایا۔ جی، اس سے فاصلہ بناتی مشک اپنے آنسو صاف کر کے بتانے لگی۔ یونیفارم کیوں چینج نہیں کیا؟ رونے کے باعث اس کے گال اور ناک سرخ پڑتے دیکھ کے میسم کو تکلیف ہوئی۔ بعد میں کروں گی، ابھی نہیں اٹھا جا رہا۔ امی سے مدد مانگی پر ان کو بھی نیچے کام تھا، مشک نے کسی مجرم کی طرح بتایا۔ میں ہوں نا، آپ کی مدد کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ میسم نے نرمی سے پوچھا۔ الماری میں سے کپڑے اٹھا کے دے دیں اور آپ باہر چلے جائیں، میں یہیں چینج کر لوں گی، مشک نے آہستگی سے بتایا تو میسم نے ویسے ہی کیا۔ اسے کپڑے تھما کے وہ خود باہر دروازے کے پاس چلا گیا۔ واپس تب آیا جب 5 منٹ بعد مشک نے اسے آواز دی۔ بیڈ سے اب نہیں اترنا، اسکول سے بھی چھٹی ہے آپ کی۔ اس کا یونیفارم بیڈ سے اٹھاتا دوسری طرف کر کے میسم سنجیدگی سے بولا۔ ابھی ویکلی ٹیسٹ ہے، مشک نے دکھ سے بتایا۔ بعد میں دے دینا، میں بات کر لوں گا اسکول والوں سے، اور ابھی کوئی بھی بات اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرو۔ میسم کا انداز سمجھانے والا تھا۔ آپ یہیں ہو نا؟ مشک پرسکون ہوتی پوچھنے لگی۔ میں یہیں ہوں آپ کے پاس، آپ ریسٹ کریں۔
اس پہ لحاف ڈالتا میسم کمرے میں موجود چیئر پہ بیٹھ گیا۔ آپ اسکول مجھے لینے گئے تھے، ہمارا تو پلان بھی کینسل ہو گیا۔ گردن تک لحاف ڈالے مشک نے سر تھوڑا اونچا کر کے اسے دیکھ کے کہا۔ پلان بنتا رہے گا، میسم نے گہری سانس بھر کے کہا اور کرسی اس کے قریب کھسکائی۔ مجھے لگا تھا آج آپ نہیں آؤ گے، ڈیڈ کہہ رہے تھے آپ کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا ہے اور اب میں آپ کے پاس نہ آؤں، مشک نے دھیمی آواز میں بتایا۔ چچا سے میں بات کر لوں گا کہ پھر کبھی دوبارہ وہ آپ سے ایسی بات نہ کرے، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ جب بھی آپ کو کبھی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ کا فرینڈ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ میسم کا انداز سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مشک نے کہا، تو اس کے ہاتھوں پہ نظر پڑتے ہی میسم کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ان موٹے خوبصورت ہاتھوں کے لیے کچھ لایا تھا میں، میسم نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ میرے ہاتھ موٹے نہیں ہیں، مشک روحان سی ہوئی۔ گول گپے جیسی ہو، میسم نے اس کے گال کھینچے۔ فرینڈ، مشک نے کھینچ کے اس کو پکارا۔ اچھا بابا سوری، میسم نے دوبارہ اپنے کان پکڑے۔ یو آر دا بیسٹ، اٹھ کے کہتی مشک جوش میں آتی اس کے گال پہ بوسہ دینے لگی۔ تو میسم کے دماغ میں صنم لغاری کے الفاظ گونجے، جبھی وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر گیا، جس وجہ سے مشک اس کے گال پہ بوسہ نہیں دے پائی۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں نا، تو آپ یہ نہ کیا کریں، میسم نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ کیا نہ کیا کروں؟ مشک جو اس کے عمل پہ حیران تھی اس کے لفظوں پہ مزید ہوئی۔ بوسہ، یہ صحیح نہیں ہے، میسم نظریں چرا کے بولا۔ کیا مطلب؟ فرینڈ میں تو آپ کی گڑیا ہوں نا، اور کس تو کر سکتی ہوں آپ کو، آپ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہلے کیا کرتے تھے، مشک نے اپنے گال پہ اشارہ کر کے بتایا، جہاں اکثر گڑھا نمایاں ہوتا تھا۔ پیار کا اظہار بغیر بوسے کے بھی کیا جا سکتا ہے، امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھو گی اور عمل بھی کرو گی، میسم اس کے گال پہ چٹکی کاٹ کے بولا۔ جی، مشک کو اچانک سے میسم کا ایسا کہنا سمجھ میں تو نہیں آیا تھا، پر اس کے باوجود وہ اس کی بات مان گئی تھی۔ گڈ گرل، میسم مدھم مسکراہٹ سے بولا۔ میرا بوسہ پسند نہیں آپ کو؟ ایک خیال کے تحت مشک نے سوال داغا۔ بالکل بھی نہیں، دراصل میں لڑکا ہوں نا، اور آپ لڑکی ہو، تو یوں نہیں کیا جاتا، جیسے یہ کس آپ ریان کو نہیں کر سکتی، میسم جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلا کے بولا، مبادا وہ اپنے تکے لگا کے غلط نہ سوچنے لگ پڑے۔ مجھے نہیں پتا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے تو اچھا لگتا ہے آپ کے قریب رہنا، مشک منہ بنا کے کہتی آگے بڑھ کے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ چکی تھی، جس پہ میسم نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنا آسان نہیں تھا مشک کو یہ بات سمجھانا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی انٹینشن غلط نہیں، پر دونوں میں سے کوئی ایک بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ دونوں میں اس قدر بے تکلفی کا رشتہ نہیں تھا، اور جو رشتہ تھا اس بنیاد پہ کچھ حدود مقرر کرنی تھی۔ جس طرح سے مشک کے وجود سے غافل ہو کے محسن لغاری نے اس کی ساری ذمہ داری میسم کو سونپی تھی، ایسے میں وہ اس پہ اپنا ہر حق جائز سمجھتا تھا۔ مشک کا بھی یہی حال تھا، اپنے ماں باپ اور بہنوں سے زیادہ میسم اس کے لیے فکر مند ہوتا تھا۔ یہ احساس اسے کروایا گیا کہ اگر کوئی اس کا اپنا تھا تو بس وہ میسم تھا۔ ایسی ہے مشکب؟ میسم دیر بعد اپنے گھر آیا تو صنم لغاری نے فکر مندی سے پوچھا۔ ریان نے ان کو سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ ابھی تو ٹھیک ہے، دوائی کھا کے سوئی ہے، صبح ہی اٹھے گی اب، صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھتے میسم نے جواب دیا۔ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ صنم لغاری بھی اس کے پاس جا کے بیٹھی۔ چوٹ گہری ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اس کا نازک سی ہے، اور چچا والوں نے بھی اسے ڈانٹا، جس وجہ سے وہ مزید ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا جو میں وقت پہ وہاں آ گیا اور اسے سنبھالا، میسم نے تفصیل سے بتایا۔ مشک کے وقت ان سب کو یقین تھا کہ بیٹا ہوگا، صنم لغاری نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ ہاں، لیکن یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی، چچا والے اگر سمیہ اور سوہا آپی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں تو گڑیا کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ وہ چھوٹی ہے، اسے زیادہ پیار اور کیئر کی ضرورت ہے۔
میسم نے سر جھٹکا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ کھانا لاؤں؟ مجھے یقین ہے مشک کی فکر میں تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ جی میں فریش ہو جاؤں پھر نیچے آ کے کھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اوپر آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اپنا فون چیک کیا، جہاں نیہا کی 20 کالز اور لاتعداد میسیجز دیکھ کے اس نے بے دردی سے اپنا ہونٹ کچلا۔ مشک سے دھیان ہٹا تو اسے یاد آیا، آدھے گھنٹے کا بول کے وہ نیہا کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ حد کرتا ہوں میں بھی۔ آہستگی سے خود ہی کو کوستا میسم کال بیک کرنے لگا، جہاں کال جا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، جس سے میسم کو اندازہ ہوا کہ دوسری طرف نیہا اس سے ناراض ہو گئی ہوگی، اور اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ حرکت بھی تو اس نے ایسی کی تھی، زیادہ نہیں تو میسج پہ اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ نہیں آ پائے گا، پر وہ کیسے بتاتا؟ مشک کی چوٹ کا سن کے وہ سب کچھ ہی تو بھول گیا تھا۔ نیہا یار پلیز پک اپ دا کال۔ اس کے نمبر پہ میسج چھوڑتا میسم دوبارہ اس کا نمبر ملانے لگا، جہاں کوئی رسپانس دینے والا نہیں تھا۔ تھک ہار کے وہ اپنا سر ہاتھوں میں گراتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ آپ بھی باقیوں کی طرح مجھ سے ناراض ہو؟ صبح سونیا لغاری اس کے کمرے میں آئی تو مشک نے اداس نظروں سے ان کو دیکھا۔ گڑیا تمہیں پتہ ہے نا اپنے باپ کا، پھر کیوں کرتی ہو ایسا؟ تم جس طرح اسکول میں شور مچا کے رو رہی تھی، ایسے میں تمہارے ڈیڈ کو بہت غصہ آ گیا، سب ٹیچرز کے سامنے وہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ سونیا لغاری کی بات سن کے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ گہری سانس بھر کے سونیا لغاری نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جہاں اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ رونے والی کیا بات ہے مشک، باپ ہے تمہارا، اگر تھوڑا بہت ڈانٹ لیا تو برداشت کر لو۔ تھوڑا بہت کہاں، وہ ہر وقت مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، سوں سوں کر کے بتایا گیا۔ اچھا بس اب رونا بند کرو، میسم آنے والا ہوگا تمہارا حال پوچھنے، اس کے آگے رونا مت، ورنہ وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں کہ ہم اس کی گڑیا کا خیال نہیں رکھ رہے۔ سونیا لغاری نے اس کی اداسی ختم کرنا چاہی۔ امی کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اور فرینڈ ایک ساتھ رہے؟ یہاں تو ہر کوئی ہر وقت مجھے ڈانٹتا ہے، وہاں کوئی نہیں ڈانٹتا، وہاں سب پیار کرتے ہیں۔ مشک نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تمہارا اپنا گھر تو یہ ہے نا، اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور تم محفوظ تھوڑی رہ سکتی ہو۔ اور رہی بات ساتھ کی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کل کو میسم کی بھی شادی ہوگی، اور جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو ہم تمہاری بھی شادی کر دیں گے، تو ہر کوئی پھر اپنے گھر میں مصروف ہو جائے گا۔ سونیا لغاری کی بات پہ مشک نے ناک منہ چڑھایا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، مشک نے فوراً سے احتجاج کیا۔ ابھی آپ کی شادی کی عمر ہے بھی نہیں، اس کے کمرے میں داخل ہوتے میسم نے کہا، تو وہ دونوں چونک پڑی۔ آپ کی تو ہے نا، سونیا لغاری نے اسے چھیڑا۔ کہاں، ابھی تو ہماری اسٹڈی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ مشک کے سرہانے آ کے بیٹھتا میسم ہنس کے بولا۔ یہ تو ہے، مشک کی وجہ سے آپ پورے 2 سال فیل ہوئے تھے، سونیا لغاری نے کہا تو میسم نے مسکرا کے مشک کو دیکھا، جو خود اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تب میرے لیے میرے ایگزام سے زیادہ گڑیا کی طبیعت زیادہ ضروری تھی۔ میسم کی بات پہ مشک مسکرا کے سونیا لغاری کو دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بھجواتی ہوں، کالج بھی جانا ہوگا نا پھر تم نے؟ سونیا لغاری اٹھ کے بولی۔ جی جانا چاہتا تو نہیں تھا، پر ضروری کلاسز ہے، میسم نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کے سونیا لغاری سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فرینڈ آپ مجھے ایسے چھوڑ کے خود کالج چلے جاؤ گے؟ میں مس کروں گی آپ کو، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ مشک اس کے جانے کا سن کے اداس ہونے لگی۔ کالج تو روز جاتا ہوں نا، اور یقین کرو اگر آج کالج جانا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہیں جاتا، میسم نے سمجھانا چاہا، کیونکہ نیہا نے کل سے ایک بھی اس کی کال نہیں اٹھائی تھی، اور نہ ہی اس کے کسی میسج یا وائس نوٹ کا جواب دے رہی تھی، جس پہ وہ حقیقتاً بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ایسا شدید رد عمل نیہا نے پہلی مرتبہ دیا تھا۔ میں بھی لیو پہ ہوں، آپ بھی لے لینا پلیز، مشک بضد ہوئی۔ ایسے ضد نہ کرو ورنہ میں سچ میں رک جاؤں گا، پر میرا آج کالج جانا ضروری ہے، میسم نے التجا کی۔ اچھا، مشک نے اپنے لب کاٹے۔ جی، اور واپس آؤں گا تو آپ کے لیے وہ گفٹ بھی لاؤں گا جو کل لیا تھا۔
میسم نے اسے خشک کرنا چاہا۔ ابھی کیوں نہیں لائے؟ مشک نے آئی برو سکیڑ کے اسے دیکھا۔ ابھی یاد نہیں رہا۔ میسم کی بات پہ اس نے چھوٹا سا مکہ بنا کے اس کے بازوؤں پہ مارا، جس کے جواب پہ میسم ایسے کرا اٹھا جیسے جانے کتنی تکلیف ہوئی ہو اسے۔ اور میسم کو ایسے کرتے دیکھ کے مشک کل سے پہلی بار اب کھلکھلا کے ہنسی۔ اسے ہنستا دیکھ کے میسم بھی مسکرایا تھا۔ نیہا میری بات سنو یار، کیا ہو گیا ہے؟ میسم کالج آیا تو سیدھا نیہا کے پاس آیا جو لائبریری میں کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، مگر جب وہ وہاں آیا تو اس کو نظر انداز کرتی اٹھ کے جانے لگی۔ جبھی میسم اس کے پیچھے باہر کی طرف آیا۔ ابھی بھی مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ نیہا نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کل کے لیے میں شرمندہ ہوں، تم بیٹھو، میں آرام سے سب کچھ بتاتا ہوں تمہیں۔ میسم نے گہری سانس بھر کے کہا۔ سوری میسم، پر مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، بلکہ مجھے تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ نیہا حد درجے تپی ہوئی تھی۔ اتنا غصہ؟ میسم نے اس کی ناک دبائی جیسے وہ اکثر مشک کی دباتا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کے نیہا گھورنے لگی۔ غصہ تو بچوں جیسا کر رہی ہو۔ اچھا تو کیا میرا قصور ہے؟ میں نے کل تمہارا کتنا انتظار کیا اور تم گئے تو واپس آنے کا نام تک نہیں لیا، نہ میری کسی کال کا، میرے میسیجز کا جواب دیا۔ نیہا تعصب سے اسے دیکھ کے بولتی گئی۔ میری ہستی تیرے عشق کی عبادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ لاکھ بے مثال سے ہی تیری دنیا بنانے والے، لیکن میرے روٹھے محبوب کے رخسار سے خوبصورت اور کچھ بھی نہیں۔ نیہا کے شکوے سن کے میسم نے شعر عرض کیا۔ مشاعروں سے راضی نہیں ہونے والی میں۔ نیہا نے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ جانے دو صاحب اتنے شکوے، لگتا ہے محبت نہیں احسان کرتے ہو۔ میسم نے ایک اور شعر پڑھا۔ اس بے وفا سے ہم نے شکایت نہ کی فراز، عادتاً اس کو وعدہ خلاف بھی نہیں کہا۔ اس بار نیہا نے بھی اس کے شعر کا جواب شعر سے پڑھ کے دیا۔ ظرف رکھتے تو جان لیتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ میسم نے اس کا ہاتھ تھام کے محبت سے ایک اور شعر پڑھا۔ غیروں سے چلو شکایت کر لیں گے، لیکن جو بھی کیا اپنوں نے کیا، ان کا کیا؟ نہ روٹھے پن سے کہتی نیہا ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ سویٹ ہارٹ، مان بھی جاؤ۔ اس کے ترنت جوابات پہ میسم نے کان کی لو پہ ہاتھ پھیر کے کہا تو پہلی بار نیہا مسکرائی۔ اسے مسکراتا دیکھ کے میسم نے بھی پرسکون سانس خارج کی۔ ہائے محبت کے تقاضے ہیں ساغر، بس ذرا سے لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ نیہا اس کے دونوں ہاتھ تھام کے شاعرانہ انداز میں بولی۔ شکر الحمدللہ۔ میسم نے باقاعدہ شکر ادا کیا۔ کل جو تم نے کیا وہ پھر کبھی نہ کرنا۔ نیہا نے سنجیدگی سے کہا۔ کینٹین آؤ، سب بتاتا ہوں میں، میسم نے کہا۔ کیا بات ہے؟ سر اس بات میں ہلاتی نیہا متجسس نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کل گڑیا کو اسکول میں چوٹ لگ گئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو چوکیدار نے بتایا۔ یہ جان کے میں بہت پریشان ہو گیا۔ گڑیا کو میں اچھے سے جانتا ہوں، ہلکی سی چوٹ پہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے، اور یہاں تو چوٹ بھی گہری آئی تھی۔ اس وجہ سے میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا کہ میں نے تم سے مووی دیکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ میسم نے سب کچھ اس کے گوش گزار کیا۔ وہ خیریت سے گھر تو پہنچ گئی تھی نا، تو پھر تم نے اس کے پاس جانے کو کیوں ترجیح دی؟ نیہا کو اپنے اندر جلن کا احساس ہوا۔ بار بار میسم کے لبوں سے گڑیا سننا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسے چوٹ لگی تھی، ایسے میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میسم تم نے اسے گود نہیں لیا ہوا، اور نہ ہی وہ کوئی یتیم ہے جو تم بھاگم بھاگ اس کے پیچھے دوڑے لگاتے ہو۔ نیہا کی آواز اونچی ہو گئی، جس پہ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کا دھیان ان کی طرف ہو گیا۔ سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ میسم کو اس کی بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ میسم تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم میری ذات کو اپنی کزن کی وجہ سے اگنور کرو۔ گہرے گہرے سانس بھرتی نیہا خود کو پرسکون کرتی اس سے بولی۔ فی الحال تم غصے میں ہو، ہمیں بعد میں بات کرنی چاہیے۔ تم ابھی گڑیا کے بارے میں پھر سے کچھ کہو گی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو اچھا ہے کہ ہم ابھی اس ٹاپک کو یہیں چھوڑ دیں۔ میسم نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ اہمیت ہے میری تمہاری زندگی میں۔ نیہا بے یقین ہوئی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں نیہا،
پھر تم کیوں ایک 12 سالہ بچی سے اتنی انسیکیور ہو رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا وہ میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ میری گڑیا ہے، مجھے بہت عزیز ہے، اور میں نہیں سن سکتا تھوڑا بھی کچھ اس کے خلاف۔ تم دونوں کی الگ جگہ ہے، تم اپنی جگہ پہچانو اور گڑیا سے انسیکیور ہونا چھوڑ دو۔ میسم اس کو بازوؤں سے تھامے اپنے روبرو کھڑا کیے سنجیدگی سے جو کچھ بولا، اس پہ نیہا کو اپنا آپ غلط لگا۔ اپنے لیے وہ میسم کی آنکھوں میں محبت صاف دیکھ سکتی تھی۔ میسم کے دل میں جو گڑیا کا مقام تھا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کا مقابلہ میسم کسی سے کر سکتا تھا۔ سوری۔ اس کے کان پکڑ کے نیہا نے معصوم شکل بنائی۔ یہ میرے کان ہیں، میسم نے مصنوعی گھوری سے اسے نوازا۔ اور تم کس کے ہو؟ نیہا نے آئی برو اوپر کیے سوال کیا۔ صرف آپ کا، میسم نے سر کو خم دے کے کہا تو وہ ہنس پڑی۔